سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک کرتے ہیں۔ عقیدے کیا ہیں، عقائد کے بارے میں ہم ہمیشہ گفتگو گزاری رکھتے ہیں۔ آج بھی درود کے حوالے سے جیسے کہ حافظ امان اللہ قلندری صاحب نے ہمیں حکم دیا، تو آج ہم عقائد کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے درود شریف کے حوالے سے۔ جی مولانا صاحب، آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اقبال بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جی جی بالکل، تو اقبال بھائی آج کا میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ تو آپ نے پیچھے ترجمے میں سنا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں آپ۔ بہت خوبصورت بات ہے امان اللہ بھائی۔ اگر غور کیا جائے، رب تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، بے شک جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی شریک۔ اب شریک کس چیز میں نہیں ہے؟ اسماء میں، افعال میں، ذات میں۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ سبحان۔ اب یہاں اگر توجہ طلب مت تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ خود رب کی ذات کی اعلان کر رہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں بھی، اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب جو اللہ کا فعل ہے، ایک رب تعالیٰ خود درود شریف پڑھتا ہے، تو مولانا بھائی جو درود شریف رب تعالیٰ خود پڑھتا ہے، ساتھ شریک کس کو کر لیا؟ اپنے فعل میں، اپنے فعل میں، اس کام کے اندر رب نے فرشتوں کو شریک کر لیا، اور صرف فرشتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ صرف فرشتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، صرف فرشتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مولانا بھائی آپ غور کریں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ یہ عمل میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ باقی افعال کے اندر اگر ایسا کوئی جگہ پہ رب تعالیٰ نے کسی اور مقام میں اپنے کسی فعل کے اندر اپنے ساتھ کسی چیز میں، نہ مخلوقات میں سے چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ انسان ہوں، کسی کو بھی شریک نہیں کیا، جبکہ جب یہاں اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا کہ میں بھی یہ فعل کرتا ہوں، میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اے ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ اور اسی کے اندر ایک اور مزے کی جو ایک کمال کا نقطہ ہے وہ یہ ہے یصلون۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ علماء حضرات ماشاءاللہ اس پہ کافی جو ہے وہ تحقیق کر چکے ہیں، لیکن سوچنے کا امر تو یہ ہے مولانا بھائی کہ یصلون کیا ہے؟ سبحان، سبحان۔ یہ مضارع ہے، اور لفظ مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دلیل کرتا ہے حال میں جو کام ہوتا رہا، ابھی حاضر اور دور حاضر کے اندر بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ بے شک۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے اور رب تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ بے شک، سبحان۔ ٹھیک ہے جی، سبحان۔ ایسا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی بعد میں کچھ صفات شروع ہوئی ہوں اور پھر وہ کبھی ختم ہو جائیں، نہیں۔ رب تعالیٰ کی جس ذات قدیم ہے ایسی صفات بھی قدیم ہے، اور اللہ فرماتا ہے یصلون، میں ہمیشہ سے کر رہا ہوں۔ سبحان، سبحان۔ لفظ مضارع ہے، اس کی قید نہیں ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کر رہا ہے۔ ہمیشہ سے اللہ درود شریف پڑھ رہا ہے، کب سے پڑھ رہا ہے مولانا بھائی؟ جب سے رب ہے تب سے پڑھ رہا ہے، تب سے پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تب سے اللہ کی صفت بھی ہے، اور اگر پڑھ رہا ہے تو کس پر پڑھ رہا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان بھائی اللہ درود شریف پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ تو کس پر پڑھ رہا ہے؟ جب سے ہے پڑھ رہا ہے، کس پر پڑھ رہا ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ رہا ہے، علی النبی۔ سبحان۔ جب نبی پر پڑھ رہا ہے اور کب سے پڑھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، تو جب سے رب ہے تب سے پڑھ رہا ہے، نبی پر پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، تو ذکر کے لیے مذکور کو ہونا ضروری۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں نبی کب سے ہیں؟ اب کوئی فتویٰ لگا دے مولانا بھائی ہم پر، آپ ماشاءاللہ گندری سے تعلق رکھتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے ہم، بے شک، ٹھیک ہے، لیکن جب سے رب ہے تب سے وہ جو ہے درود شریف پڑھ رہا ہے اپنے نبی پر۔ بے شک۔ اگر حضور کا وجود نہیں بھی تھا تو صبر خدا میں حضور کا وجود تھا، بے شک، سبحان۔ ٹھیک ہے، اور جب تک رب ہے یعنی آخر انتہا بھی، فرمایا تب تک بھی یصلون۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حتیٰ کہ مولانا بھائی آپ کو پتہ ہے نا، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا کائنات میں کچھ بھی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ اسرافیل پر بھی موت طاری ہو جائے گی، بے شک، لیکن یصلون، سبحان اللہ، باقی رہے گا، اللہ پھر بھی باقی ہوگا اور اللہ درود شریف پڑھ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر ایک مولانا بھائی اکثر میں جاتا ہوں نا تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں اذان کے ساتھ پہلے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ بے شک، میں نے ایک بھائی سے کہا بھائی کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا میں نے کہا بھائی عین اسی وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بے شک، جب مؤذن اذان سے پہلے درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے
उस ऐन वक्त अल्लाह क्या कर रहा होता है, युसल्लूना, सुभान अल्लाह। मुअज्जिन ने तो वो काम किया जो अल्लाह कर रहा है, सुभान। अब फर्क किस बात का भाई, सुभान अल्लाह। भाई तो इस तरफ आते हैं। बस मुख्तसर इसमें मैं यही कहूंगा, आपका अगला सवाल तक चलेंगे कि जी अल्लाह जो है वो जब सूर फूंका जाएगा, इसराफील पर भी मौत तारी होगी, रब की जात तब भी होगी और युसल्लूना, और हजूर की जात भी तब होगी। क्यों? जिक्र के लिए मज़कूर का होना जरूरी है, सिफ्त के लिए मौसूफ का होना जरूरी है। तो माशाल्लाह ये आपके सवाल का जवाब। आप मजीद कोई जो है इस बारे में? इकबाल भाई मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि रब कायनात ने जैसे इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इकबाल भाई मेरा ये आपसे दूसरा सवाल है कि रब ताला कौन सा दुरूद शरीफ खुद पढ़ रहा है? हाँ वाह, सुभान अल्लाह, क्या सवाल किया है। अच्छा भाई, रब का वो कौन से अल्फाज हैं, किन अल्फाज से रब ताला दुरूद शरीफ पढ़ता है, सलात भेजता है? सोचने का अमल है। क्या ये दुरूद इब्राहिमी है? नहीं है, नहीं बेशक। इसलिए क्योंकि दुरूद इब्राहिमी के अंदर भी लफ्ज है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बेशक, कि अल्लाहुम्मा ऐ मेरे परवरदिगार तू सलात भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से ऊपर कौन सा अल्लाह है भाई, जैसे अल्लाह कह रहा है कि नहीं, अल्लाह से ऊपर तो खुदा कोई है ही नहीं, अल्लाह पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो गोया दुरूद इब्राहिमी भी नहीं है। नहीं है। वो कौन सा दुरूद है? सोने का मर है। बुखारी शरीफ के अंदर रफी बिन मराम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रब ताला का दुरूद क्या है? फरमाया रब ताला फरिश्तों की मजलिस सजा के जिक्र मुस्तफा कर रहा है, यही अल्लाह का, सुभान अल्लाह, यही अल्लाह का दुरूद है। सुभान। ये जो महफिल सजाकर फरिश्तों की महफिल सजा के रब ताला उसमें अपना नबी का जिक्र करता है, रब ताला इसी अंदाज में जो है हुजूर पर सलात भेज रहा है, हुजूर का जिक्र कर रहा है। सुभान। बल्कि ये कुरान करीम के अंदर है, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मिन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने एक महफिल सजाई, अंबिया की महफिल, सारे खास खास रूहियों को इकट्ठा किया, आम नहीं, खास खास अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया, और उन रूहों की महफिल सजाकर अल्लाह ने उनमें ऐलान फरमाया कि जब मेरा नबी आ जाए सुभान सुभान तो मैं नबूवत दूंगा, हिकमत दूंगा, लेकिन मामला भाई मशरूत नबूवत, मशरूत हिकमत दूंगा। जब मेरा नबी आ जाए फिर तुम्हारी हिकमत नहीं चलेगी, तुम्हारी नबूवत नहीं चलेगी, करना क्या है, मेरे नबी करना पढ़ लेना। तो ये जिक्र है, इसी तरह का जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है। तो इकबाल भाई माशाल्लाह आपने, मैंने दो सवाल आपसे किए, तो माशाल्लाह आपने दलाइल के साथ ये लोगों को बता दिया कि ये दुरूद शरीफ जो उसके फरिश्ते पर अल्लाह पढ़ता है और उसके फरिश्ते पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी आपने वजाहत फरमाई। दूसरा सवाल मैंने ये किया कि अल्लाह कौन सा दुरूद पढ़ता है, आपने बुखारी शरीफ से माशाल्लाह बहुत अच्छी ये रिवायत पेश की। आज है कि अल्लाह कब से दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, और युसल्लूना की आपने वजाहत पहले माशाल्लाह वही युसल्लूना की नमाज। देखिए युसल्लूना में सब आ गया, अज़ल से लेकर अब तक, जब रब की जात है अल्लाह की सिफात भी है, बेशक, क्योंकि और सिर्फ के लिए मसूर का होना जरूरी है और जिक्र के लिए मज़कूर का होना जरूरी है। यानी अल्लाह की जात भी और नबी की जात भी हमेशा से जिस रब ताला की जात है तब सभी जो है ना, फकत हुजूर का वजूद जो है ना वो 400 साल पहले का नहीं है, इससे पहले भी था माशाल्लाह। ठीक है, इस पर आप पता है अल्लामा बगदादी तफसीरुल मानी में वो रिवायत लिखी कि जिब्रील अमीन हुजूर की बरगाह में, हुजूर ने पूछा है जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे अपनी उम्र का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन नूरानी जमात में से हिजाब अरबा में, चौथे हिजाब में मैं देखता हूँ कि एक सितारा है 70,000 साल के बाद चमकता है और 72,000 मरतबा मैं देख चुका हूँ। सुभान अल्लाह, इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। हुजूर ने फरमाया ऐ जिब्राइल मुझे रब्बे जुल जलाल की कसम है कि वो जो सितारा तुम देखते हो चमकता हुआ हिजाब अरबा में, वो सितारा मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो हुजूर का फकत वजूद जो कहते हैं 400 साल पहले था, मैं यकीन से इंशाअल्लाह हम कभी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन पर भी लेक्चर लाएंगे, उसके अंदर भी जब हम आलमीन पर बात करेंगे ना इंशाअल्लाह सारे आपके इस बात में मिट जाएंगे। वो तो इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल है कि ये जो हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जी बिल्कुल, ये कहाँ से साबित है? और या रसूल अल्लाह जो या है, खैर ये जो या रसूल की बहस है इंशाल्लाह हम जब बाबल वसीला बयान करेंगे, वसीला क्या है उसके अंदर हम तफसीलन पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बिल्कुल तक कि जितना हमें आवाम तक उस मौजू के तहत पहुंचाना चाहिए उसके तहत। सबसे पहली बात यह है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये कुछ लोग कहते हैं जी बरेलवी शरीफ से आया है ये दुरूद, और कुछ कहते हैं ये बेहरा शरीफ से आ गया है जी, कुछ ये कहते हैं जी आपने गोड़ा शरीफ से बनवा लिया है। ये ना, ये भाई गोड़ा शरीफ से बनवाया है ना, ये हमने बरेलवी शरीफ से बनवाया है। ये दुरूद शरीफ वो है जो अर्श जिब्रील से, अर्श बई से, रब ताला से जिब्रील अमीन लेकर हुजूर की बरगाह में आए।
آج سے تقریباً 1000 سال پہلے گزرنے والا امام عبدالرحمن ابن جوزی 579 ہجری سے وفات ہے جن کا، انہوں نے آج سے 1000 سال پہلے میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان المیلاد النبی۔ اس کے صفحہ 22 پر ایک روایت لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن ابن جوزی اپنی کتاب بیان المیلاد النبی کے اندر صفحہ 22 پر یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت عمرہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتی ہیں کہ جب حضور کا میلاد ہوا میں نے دیکھا جبریل امین میرے سین میں کھڑے ہوئے ہیں، میں نے جبریل امین کو ایک بزرگ کی شکل میں دیکھا، وہ سین میں کھڑے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا نور من نور اللہ۔ یہ نور من نور اللہ پہ بڑی بحث ہے، چلا اس پر کبھی لائیں گے ہم بات۔ اظہر یا نور من نور اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا بسم اللہ یا محمد ابن عبد اللہ، بسم اللہ۔ دیکھیں اگر ہم مہمان آئے ہم پانی پیش کرتے ہیں بسم اللہ، ادھر حضور کی آمد ہے میلاد کی اور ادھر جبریل امین سین میں کھڑے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ یا محمد ابن عبد اللہ، بسم اللہ وظہرک القدر بدر المنیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عبدالرحمن بن جوزی جا کے پوچھ رہے ہیں بھی محدث بن جوزی آپ نے یہ روایت کہاں سے کڑی ہے؟ یہ بریلی سے بنوایا ہے؟ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ بھائی یہ تو وہ درود ہے جو جبریل امین عرش برین سے لے کر آئے ہیں۔ اقبال بھائی یہاں میں آپ بات کر رہے ہیں جیسے ہی، ٹھیک ہے اچھا آپ یا رسول اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات پیش کروں گا اور پھر آپ سے کلام سنیں گے، یہ بات اسی درود کے متعلق انشاءاللہ آپ سے کچھ سنائیں گے۔ آپ یا رسول اللہ کے متعلق بہت لمبی طویلات، اس میں بہت بڑے بڑے انشاءاللہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر حضور کے دور حاضر سے لے کر آج دن تک کی پوری تاریخ پیش کر سکتا ہوں صحیح حدیث اور بخاری مسلم سے کہ صحابہ کرام کا بھی یہ دور ٹائم تھا کہ وہ بھی یہ کہتے تھے یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جب حضور نہیں تھے تب بھی وہ قبر انور پہ جا کر تھے یا رسول اللہ، مسجد میں داخل ہوتے وقت ابو دردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ۔ ایک وہ لمبی بحث ہے انشاءاللہ پھر کبھی لائیں گے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات دیوبند اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں اسی موضوع پر، بھائی یا رسول اللہ کے جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، آپ ہی کے امام سے پوچھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی۔ یہ ایھا کیا ہے؟ وہی یا نبی جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہی چیز ادھر ہے۔ تو اس کے متعلق عبدالحی لکھنوی جو دیوبند کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے والد ان سے بڑے عالم گزرے تھے عبدالحلیم لکھنوی۔ عبدالحلیم لکھنوی نے سایہ فیصل ہدایہ اس کے اندر اپنی کتاب کے اندر بحث کرتے ہیں اسی پر السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب اللہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ السلام علیکہ یہ جو کاف ہے خطاب کا ہے، السلام علیکم نبی اسلام تم پر نبی، اس بات مکمل ہے۔ یہ ایھا بیچ میں سے ہٹا دیں تو پھر بھی بات مکمل ہے، السلام علیکم نبی۔ اصل میں ایھا بیچ میں کیوں لایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ احمد رضا خان فاضل بریلی بیان نہیں کر رہے، یہ ہمارا کوئی شیخ الحدیث بیان نہیں کر رہا، ان کا اپنا عبدالحلیم لکھنوی کہتا ہے کہ یہ ایھا ہم بیچ میں کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں سر فی الخطاب ان رسول اللہ موجود فی المصلین، فرمایا تمہارے ساتھ بیٹھا نمازی بھی اس طرح دروشی بھی سن رہا ہوتا ہے جیسے محمد رسول اللہ سن رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا تمہاری نمازوں کے اندر خود رسول اللہ موجود فی المصلین، تمہاری نمازوں کے اندر خود رسول اللہ موجود ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ تھا اس نے بتا دیا کہ جی حضور دور نزدیک سنتے بھی ہیں اور سب لوگ اسی انداز سے پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی۔ بلکہ میں آپ کو شامی شریف کا ایک بات بتا دوں، انہوں نے اس شامی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تتمہ لکھا ہوئی وہاں پہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو قاطع میں یعنی تحیات پڑھ رہا تھا، تحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھ رہا تھا، وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا رک گیا اور پڑھتا رہا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ساتھ والا بندہ کہنے لگا جو ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس بزرگ نے اتنا لمبا قاطع کیا ہے، اتنی قاعدے میں بیٹھ گئے، اتنے لمبے تحیات پڑھ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھتے ہیں بھائی اتنی لمبی آپ نے یہ نماز طویل کر دیا، تحیات للہ میں بیٹھ گئے، آپ بیٹھ ہی رہے اتنی لمبی۔ کہتے ہیں میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہوں تو مجھے آگے سے وعلیکم السلام کی جواب آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج آ نہیں رہی تھی کہ میں نے 500 دفعہ پڑھا تو آگے سے جواب آیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو بھائی یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، تو یہ اس پہ انشاءاللہ لمبی بات ہم کریں گے۔ اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہمیں کلام نہیں سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں کلام سنائیں انشاءاللہ۔ آپ کو ابھی زیادہ دراصل آج بس ایک دو شعر سفر کی بھی آپ کو رکاوٹ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے مزید سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک دو شعر ان کے بارے میں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اقبال بھائی یہ درود شریف کے حوالے سے میں نے ایک آج ربائی سماعت کریں آپ کو انشاءاللہ ذوق آئے گا انشاءاللہ۔ عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھے پہ پڑھوں اور خود میں سور جاؤں، کہ درود تجھے پہ پڑھوں اور خود میں سور جاؤں۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں دروش کے حوالے سے ہی آپ کو پنجابی کلام سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، تو سوال یہ نے اس سے بھی سوال کر دیا، تو آپ سوال کیجئے، کس سے پوچھیا شہد دی مکھی تو، کس سے پوچھیا شہد دی مکھی تو، دس کیڑا عمل تو کرنی ہے، دس کیڑا عمل تو کرنی ہے، تیرا شہد میٹھا تے شفا والا، اے میٹھا سا کتھوں بھرنی ہے، اے میٹھا سا کتھوں بھرنی ہے۔ سن کی یہ مکھی نے جواب دیتا، اے کیڑا عمل میں کرنی آ، اسی فرش دے عاجز ہر ویلے، اسی فرش دے عاجز ہر ویلے، سونے نبی تے درود پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہم آپ کو دل کی تھا گھڑیوں سے جو ہے وہ